بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نارج۔ سردی میں خواتین وضو کے اہم مسائل ضرور سیکھیں۔ نمبر 1، سردی میں ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ باتھ روم میں وضو کیا کیا ہوگا یا نہیں؟ سردی میں دوپٹہ اتار کر وضو کیا کیا ہوگا یا نہیں؟ کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نالج۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ کیا یہ حکم ہے؟ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں بازوؤں کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے نہ کہ پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ سکے۔ اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا تو اس نے غسل کر لیا تو اس کا بھی وضو ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا تو ویسے ہی نہا رہا ہے تو اب بھی اگر وہ اس کے لیے وضو کے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہا دیا جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بلکہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے تو نہاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ بالکل ایسا نہیں۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا ستر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، ستر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یا فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے یا نہاتا ہے تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئے جس سے وضو فاسد ہو جائے تب تو اس کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ غسل کے کچھ آداب اور مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ برہنہ ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہانے کے سب کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا، جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر کا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اگر یہ گنجائش بھی بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ کوئی بتائی احتیاط، کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہوگا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ اس غسل میں پڑھنا جائز اور درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی ستر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو علیہ السلام ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ڈنڈیاں گرنے لگی اور وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب اللہ نے آواز دی کہ اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں؟ لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسے کہ نہروں، تالابوں یا سوئمنگ پولز میں بھی ہوتا ہو، وہاں برہنہ ہو کر جائز نہیں ہے۔
सैयदना जाबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है वह हमामों में शलवार के बगैर दाखिल ना हो। नाज़रीन कराम, ऐसी जगह जहाँ किसी के ऊपर नज़र पड़ने का अंदेशा ना हो वहाँ बरहाना हो कर गुस्ल करने में शरा कोई हर्ज नहीं। आजकल गुस्ल खाने ऐसे होते हैं कि जिनमें बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता, लिहाजा इनमें मुकम्मल बरहना होकर बिला एहतियात और दुरुस्त है। सतर का ढकना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बरहना नहाने की शहादत सही अहदीस से साबित है। गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना मसनून आदत है, चुनांचे जब पहले वज़ू किया जाएगा तो ज़ाहिर आदमी बरहना ही रहेगा, जिससे मालूम हुआ कि बरहना होने से वज़ू और गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल बरहना गुस्ल करते थे, एक दूसरे की तरफ देखा करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो नबी बनी इसराइल ने कहा कि वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों के हमरा गुस्ल करने से सो इसके कुछ मुनाफा नहीं है कि वो फ़कत एक किस्म के मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर इनके लिबास लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पाकों में ये कहते हुए दौड़े कि ए पत्थर मेरे कपड़े दे दीजिए, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दीजिए। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख लिया और कहा कि वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बीमारी नहीं और ये तो बिल्कुल मर्द है। पत्थर ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया, पत्थर को मारने लगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार से इस पत्थर पर 6 या 7 निशान अभी तक बाकी हैं। सही मुस्लिम बुखारी 157 हदीस। नाज़रीन, इसके अलावा वज़ू के टूटने के असबाब बारे में भी बहुत से सवाल और होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाज़रीन, कपड़ों के ऊपर से हाथ लगाए बगैर कपड़ों के इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। वज़ू टूटने के सबब दर्ज झैल हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें ये हैं। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो 2 किस्म की हैं, जो इंसान के जिस्म से निकलें, जैसे पेशाब, पैखाना, रीख वगैरह, और जो जिस्म इंसान पर तारी हो, जैसे शहवत, नींद वगैरह। पहली किस्म यानी जैसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली चीज़ों को भी 2 किस्में होती हैं, जो पेशाब पखाने के रास्ते से निकलती हैं, और वो जो बाकी जिस्म के किसी मुकाम हिस्से से निकले, जैसे उल्टी वगैरह, कै वगैरह आना। इन 2 रास्तों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्से को किसी मुकाम से कुछ निकलने की ये सूरतें हैं। कोई नापाक चीज़ निकले, जैसे जिस्म पर बहे, मसलन खून, कैच, लहू और पीप वगैरह, तो वज़ू टूट जाता है, वह थोड़ी ही बहे। अगर आँख में खून निकल आए तो आँख में ही बहा और बाहर नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि आँख के अंदर का हिस्सा ना वज़ू में धोना पड़ता है और ना ही गुस्ल में इसका फ़र्ज है। कै में अगर खून या खाना पीना पानी मुंह में भर जाए तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अगर मुंह में बाहर आए तो वज़ू नहीं टूटता। मुंह भर के वो कुछ बगैर मुशक्क़त ना रोक सकेगा। मुंह या दांतों से खून के साथ अगर थूक आए तो ये वज़ू टूट जाता है, कम या नहीं। अगर ज़ख्म पर खून ज़ाहिर हो और इसकी उंगली पर कपड़े से पोंछ लिया जाए तो ज़ाहिर हो तो फिर पोंछ ले। कई बार ऐसा हो तो सब दफ़ा का खून मिलकर इतना हो जाता है कि जा बजा वज़ू टूट जाता है, वरना नहीं। अगर आँख या कान या छाती या नाक या किसी हिस्से पर जिस्म से दर्द के साथ पानी निकला तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अगर बगैर दर्द के निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा। अगर आँख ना दुखती हो, ना इसमें खटक होती हो और महज नज़ला की वजह से या यूं ही पानी बहे आंसू निकल आए तो वज़ू नहीं टूटेगा। अगर जमा हुआ खून मसूर के दाने के बराबर नाक साफ करते वक्त निकले तो वज़ू बाकी रहा। वज़ू तोड़ने वाली दूसरी किस्म की चीज़ें यानी जो इंसान पर तारी होती हैं, इसकी ये सूरतें हैं। नंबर 1, नींद लेट कर सोना, ख्वाह चत या करवट बदल कर, तकिया वगैरह के सहारे या किसी चीज़ के शक्ल पर हो जिससे शरीर ज़मीन से जुदा हो जाए।
یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو اگر وہ گر پڑے اور سرین جسم زمین سے جدا ہو جائے تو اگر بغیر سہارے کے لیے کھڑا رہا تو بغیر سہارے لگا رہا تو بیٹھ کر سو جائے تو یہ نماز یا کسی حالت میں مردوں کے لیے مسنون ہو، مسجد جگہ یا قیادے میں مسنون حیث پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا رہا، ٹخنے کھڑے رہے، ہاتھ پنڈلیوں پر لٹے رہے اور سر گھٹنوں پر ہے تو اسی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خواہ بیماری یا کسی قسم کی وجہ سے ہو، مثلاً غیشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لرزش آ جائے۔ نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی اس طرح کھڑکھڑا کر ہنسنا اس کے برابر والے سن لے۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عموماً یا ہو یا سحور۔ اگر نماز کے باہر کہکے سے ہنسنے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مباشرات فاحشہ یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس کا ملنے کو ننگے ہو کر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور بہنے سے ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو تو وضو جاتا رہتا ہے۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جائے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلل کا کیا اور مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجی یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک سے انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو ٹوٹ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو وضو درست نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نماز نہیں ہوگی۔ پیشاب، پخانہ، ودی اسے کہتے ہیں، جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں۔ لیس دار چمکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لیس دار چمکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی بھی کہتے ہیں۔ اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا کسی قسم کی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے قے آ جائے تو اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے کہ جیسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے نکلا ہوا خون، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر بھی وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے تو خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شرط کیا ہے کہ اگر تھوک ہے جو سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک کر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا اور ورنہ نہیں۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے۔
تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالغ کار رکوع سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنے سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلاہل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرنے سے بھی بندے کا ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگ جائے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو میں سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی احمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلے یا اپنا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، تو ہاں، یہ اس بات وضو کے آداب ہیں کہ ناف سے ناف کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا بھی اپنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ یعنی بالکل کپڑے اتارنے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصد الحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی وضو جاتا رہتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا یا پیچھے سے نکلی ہوئی پیٹ میں سے ایسا زخم ہو گیا کہ جھیلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون، پیپ یا زد پانی کہیں سے بھی نکل کر بہا، اس کے بعد بہنے سے ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ اگرچہ چمکایا، ابھرا ہوا بہا نہیں، سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جائے تو خون ابھرا، چمکا اور بہا نہیں، تو مسواک یا انگلی سے دانت مانجے اور دانت کا کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ بہنے کے قابل نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کے اور قے کے دوران بھی اگر آپ کھانس لیتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔